الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا نیا سال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ محرم الحرام ہے، کیونکہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ابھی جو شروع ہوا ہے سال، یہ 1438 ہجری ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم انگلش یا انگریزی سال کے بارے میں تو معلومات رکھتے ہیں، لیکن اسلامی جو سال ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اسلام چینل والوں نے یہ بہت اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے، جو اصلاح امت کے عنوان سے ہے، اور اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ نئے سال یعنی اسلامی ہجری سے اور محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ آپ نے سنی ہے، اسی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب سے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 ہی مہینے رکھے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اسلام وہ ممتاز دین ہے۔ بعد میں لوگوں نے اسی پروگرام کو فالو کیا، اور جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے بھی اس 12 مہینوں کو بنیاد بنایا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے پہلے میں ناظرین اور سامعین کی خدمت میں محرم الحرام کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پہ جو ہے وہ اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ بھی اسی مہینے قبول ہوئی، اور بعض حضرات جو ہے وہ 10 تاریخ کو بھی منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس مہینے کی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ٹھنڈی ہوئی وہ بھی اسی 10 تاریخ کو تھی۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضروری ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ شروع سے ہے۔ مثال کے طور پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی، تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس روزے کی کیا حکمت ہے؟ تو ان جیوش نے یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں
کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دریا سے اور اس پانی سے نجات دی، اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ اس روز غرق ہوا۔ اور اس حوالے سے یعنی ہم شکریہ کے طور پر اللہ کے حضور اظہار تشکر کے طور پر ہم یہ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتا دوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہمارا زیادہ حق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں کہ یہ جو عاشورے کا روزہ ہے یہ اس وقت بھی رکھا جاتا تھا جب کہ رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ اس دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور پہلے یہی روزہ تھا جو عاشورہ کا روزہ تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس کو نفل کا درجہ دیا گیا کہ چاہے کوئی آدمی رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن مستحب ہے رکھنا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور اصحاب رسول بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، اور اگر اللہ نے زندگی بخشی میری تو میں اگلے سال ایسا کروں گا کہ 9 اور 10 محرم کو، یعنی اگر 10 کو ہم رکھتے ہیں تو 9 تاریخ کو بھی ہم روزہ رکھیں گے، یعنی 2 روزے رکھیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، 9 اور 10 کا بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے، چونکہ وہ ایک روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں یہ فرما دیا گیا کہ تم 2 روزے رکھو تاکہ ان کے ساتھ اس عمل میں مشابہت نہ ہو بلکہ مخالفت ہو۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ اس کی مطابقت ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ 10 کو روزہ رکھتے تھے تو تم 9 کا بھی ساتھ رکھو۔ اللہ اکبر! غور کرنے والی بات ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ کس قدر ہم لوگ نقالی کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں اپنانا چاہیے، آپ کے اعمال کو ہمیں اپنانا چاہیے، آپ کی سنت کو اپنانا چاہیے، آپ کے طریقے کو اپنانا چاہیے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ہیں۔ جیسا کہ ایک شعر ہے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، عجب مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یعنی غور فرمائیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اور ہماری جو طرز معاشرت ہے اس میں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ مسلمانوں کی معاشرت ہے یا گوروں کی ہے یا دوسرے لوگوں کی ہے۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہے۔ تو یہ مختصر سی فضیلت ہے محرم کے لحاظ سے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ محرم جو ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ شروع سے ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 10ویں محرم کو ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کا جو دن ہے وہ یہ مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ! کتنے اعزاز کی بات ہے اور کتنی فضیلت کی یہ بات ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 1 محرم الحرام کو جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو 18 کو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو گویا
اسلام میں کوئی ایسا دن خالی نہیں، کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں، کوئی ایسا گھنٹہ یا کوئی ایسا جو ہے وہ وقت خالی نہیں جہاں جو ہے اللہ کے نیک بندوں نے اسلام کی خاطر قربانی نہ دی ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کی یہ ابتدا ہو رہی ہے قربانی سے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے، آپ کے عظیم اس کنبے کی آل رسول کی جو ہے وہ شہادت ہو رہی ہے، تو اس کا اختتام جو ہے اسلامی سال کا وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قربانی کی داستان ہے وہ وہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ مختصر سی محرم کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ نے پہلے سنا کہ 1438 ہجری جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں انگریزی مہینے جو ہیں وہ یاد ہیں، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گریگورین، یہ جو ہم انگلش مہینے کہتے ہیں اصل اس کا جو نام ہے وہ گریگورین ہے، جس کے یہ جو مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل اور یہ سارے مہینے 12، اور اس کے برعکس جو اسلامی مہینے ہیں وہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ مہینے بھی یاد رکھیں، کیونکہ ان مہینوں میں ہماری نسبت ہے عبادت کے ساتھ، ہمارا لنک ہے، ہمارا تعلق ہے، کیونکہ رمضان شریف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہاں بتا دوں کہ یہ لائیو پروگرام جو ہے یہ شروع ہے، اور سامعین اور ناظرین حضرات جو ہے وہ اسلام چینل کے لنک کو دیکھ کر ہمیں براہ راست جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اور محرم کے بارے میں سوال کریں اور ہجرت کے بارے میں سوال کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت فرمائی، اور اسی طرح جو آج مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے اس کے متعلق جو ہے ہم سے پوچھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب آتے ہیں ہجرت کے پہلو پر کہ یہ جو ہجرت شروع ہوئی ہے اور جہاں سے اس اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑا سا سامعین اور ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے 622 عیسوی میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ کس طرح آپ نے یہ کیوں ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر! غور کرنے والی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں کس قدر آپ نے تکلیفیں برداشت کیں اور کس طرح مسلمانوں پر جو ہے وہ مظالم ڈھائے گئے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرنا چاہتے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ توحید کے متعلق جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم کال بھی لے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. علامہ صاحب میں آپ کا ماشاءاللہ پروگرام دیکھتا ہوں ریگولر. یہ میرا وقت ہوتا ہے جب میں جاب میری ختم ہوتی ہے تو میں اس وقت گھر پہ ہوتا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. تو میرا جو سوال آپ سے یہ ہے کہ مسجد قباء میں نماز کی فضیلت کس قدر ہے؟ مجھے اس چیز کا میں کنفیوژن تھی, میں نے کہا آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ میں پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کا موضوع بھی کچھ اس طرح کا ہے, تو پلیز اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتا دیں. آپ انتظار فرمائیں, انشاءاللہ پروگرام کے اختتام میں جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کا جواب دیں گے. آپ نے اچھا سوال کیا ہے کیونکہ یہ مسجد قباء آپ کے سفر میں ہے, یعنی ہجرت کے سفر میں آتی ہے اور مدینہ منورہ سے 3 میل سے پہلے. انشاءاللہ پھر اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں. تو بات ہاں جی, تو انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ مسجد قباء جو ہے بریک کے بعد انشاءاللہ بتاتے ہیں. تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. یہ اسلام چینل کا جو موضوع